اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ناظرین، ہمارا ملک مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان کے قانون سے لے کر ہماری زندگیاں اسلامی قوانین اور شریعت کے بالکل برعکس ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس ٹائم کوئی حلوے کی پلیٹ کھا کر آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک ذمہ دار اور باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آج میں بات کرنے لگا ہوں ہمارے نظام تعلیم کے بارے میں، جس کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہمیں جاننا پڑے گا کہ اسلام کے اندر تعلیم کیا ہے، تعلیم کس کو کہتے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز اور فیکٹرز کیا کیا ہیں۔ پاکستان کے اندر تعلیم کہا جاتا ہے رٹے کو، نمبروں کو، گریڈز کو اور پیسے کو۔ اسلام اور حقیقت اس کا بالکل برعکس ہے۔ اسلام کے مطابق تعلیم جینے کا سلیقہ، حسن سلوک اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دریافت کرنا، اور اللہ کے نے جو اس کے اندر جو بھیجا ڈالا ہے، جو دماغ ڈالا ہے، اس کو استعمال کر کے نئی جدید کوئی نہ کوئی چیز دریافت کرنا اور اس کے بارے میں جاننا، اور کوئی نئی اپنے اندر سے صلاحیت ڈھونڈ کر باہر نکالنا، اس کو علم کہا جاتا ہے، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر پہلی جماعت سے ہمیں یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا، جب تک پہلی پوزیشن نہیں آئے گی، تم اس معاشرے کے اوپر ایک دھبا ہو۔ ہمیں یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا، جب تک تمہاری پہلی پوزیشن نہیں آئے گی، جب تک تمہارے سب سے زیادہ نمبر نہیں ہوں گے، جب تک تمہارا گریڈ سب سے بہتر نہیں ہوگا، تب تک تم ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ کون سا دین اور کون سی دنیا یہ تعلیم دیتی ہے کہ تعلیم اس کو کہتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس کہ 70 سال سے ہمارا نظام تعلیم کچھ یوں ہی چلتا آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ تعلیمی نظام کے بارے میں جو ہمارے اسکول لیول کے اوپر ہمیں دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے حقیقت کے اندر تعلیم کے اندر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 12ویں، یونیورسٹی، کالج، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ انگریزوں کا دریافت کرتا ہے، اور اس کو اگر ہم ایک سوچ سمجھ بوجھ کے ساتھ اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرتے، جو کہ پوری دنیا نے کیا، جو کہ مغرب نے کیا اور انہوں نے کر کے دکھایا، ہم اپنی ایک لمیٹڈ سوچ کے اندر رہتے ہوئے ہی دیکھتے رہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا قصور ہمارے گزرے ہوئے حکمرانوں کا ہے، بلکہ آج کے حکمرانوں کا بھی ہے۔ وہ کیسے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ترجیحات رہی ہیں، اس کے اندر سڑکیں، پل، منصوبے یا کرپشن، یہ ان حکمرانوں کی ترجیح رہی ہے ہمیشہ سے، جبکہ تعلیم، صحت، روزگار، اس کے اوپر ہمیشہ سے ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہ
فوقیت اس کو نہ دینا جو ہے وہ ان کو بہتر لگا. اور وہ کیوں لگا؟ وہ اس لیے لگا کیونکہ ہمارے ملک کے اندر احتساب کا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اگر میں آپ سے 2018 کی بات کروں تو پاکستان دنیا کے اندر تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے والے ممالک میں 200 کے قریب ممالک میں سے 150 نمبر کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہے, جو کہ پاکستان صرف اور صرف 2.9% کا جی ڈی پی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر لگاتا ہے. تو آپ کو یہاں سے ترجیحات جو ہیں وہ واضح ہیں کہ کس طرح سے ہمارے آنے والی نسلوں کا کس طرح سے کباڑہ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کا جو آنے والا کل ہے اس کو جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے اس فرسودہ نظام کے ذریعے, اس فرسودہ نظام تعلیم کے ذریعے, اس فرسودہ حکومت کے ذریعے اور ایسے حکمرانوں کے ذریعے. اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ بطور ایک قوم ہم مطمئن لوگ ہیں, اور ہم لوگوں کو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا, ہمیں جس چھنکنے کے اوپر چلایا جائے ہم اس چھنکنے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں. تو گزشتہ 70 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے اس چھنکنے کی تلاش میں رہے ہیں, اور ہم نے کبھی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی, یہاں تک کہ یہ بھی کوشش نہیں کی کہ ہم یہ جانیں کہ تعلیم کیا ہے. ہم پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں, ڈگریز کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں کیا چیز ہے جو کہ سکھائی نہیں جاتی؟ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اپنے اندر کی صلاحیت کو کس طرح سے باہر نکالنا ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنے دماغ کو کسی بھی چیز کو لے کر اس کے ساتھ کس طرح سے ریئیکٹ کروانا ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کس طرح سے فزکس, کیمسٹری, بایو, اردو, اسلامیات, پاک اسٹڈیز, اس سب سے باہر رہ کر بھی ہم نے کچھ سوچنا ہے, ہم نے نمبروں سے اوپر بھی کچھ سوچنا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آزاد چائے والا, وقار زکا, جنید اکرم اور تیمور مورو کو کہ وہ آج یہ بات کرتے ہیں اور اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں ہمیشہ کہ نمبر ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, تعلیم پیسہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ تعلیم کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم اگر اس فرسودہ نظام کی بات کریں تو یہاں پر جو بات کبھی نہیں کی گئی وہ اسکول لیول کے اوپر, کالج لیول کے اوپر جو ایک سب سے بڑا مافیا جو پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر اس ٹائم مسلط ہے وہ اکیڈمیز کا مافیا ہے. یہ اکیڈمیز بچوں کو اپنے جو مدارس ہیں, جو ان کے درس و تدریس کے جو ادارے ہیں, وہاں سے نکال کر اپنے اس مافیا کے اڈوں کے اندر جو ہے وہ لا کر کھڑا کر رہے ہیں. اور وہاں پر ایک ریس جاری ہے جہاں پر ایک سٹارٹنگ پوائنٹ رکھا جاتا ہے, ایک اینڈنگ پوائنٹ رکھا جاتا ہے, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے گھوڑے دوڑا دو, اور جو سب سے پہلے اپنا گھوڑا جو ہے وہ اس منزل تک پہنچائے گا وہ ہی فاتح قرار پائے گا. یہ ہماری اس قوم کا المیہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے ہمارے جو کالم نویس ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, وہ آج تک اس قوم کو یہ باور نہیں کروا سکے کہ یہ سب لوگ یہ ایک مافیا ہیں جو کہ اپنے پیسے کے لیے تعلیم کو ایک بزنس بناتے ہیں, اور اس تعلیمی نظام کو جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ غلیظ کرتے جا رہے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر وہ یہ ہے کہ بزنس جب تعلیم کے اوپر آ جاتا ہے, اور جب تعلیم ایک بزنس بن جاتا ہے, تو وہ تعلیم کی جو ساکھ ہے
وہ ویسے ہی وہاں پر ہی وہ دفن ہو جاتی ہے، اور وہ بچوں کی کریٹیوٹی سے اوپر جو ہے وہ اپنے پیسے کو فوقیت دینا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے حکومتی جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے جتنے گورنمنٹ کالجز ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، وہاں پر آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ سب سے بڑا دھچکا وہ تب لگا جب حکومت کو یہ پتہ چلا کہ گزشتہ 70 سالوں کے اندر جو اساتذہ کو پڑھانے کا، اساتذہ کو یہ تعلیم دینے کا کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے، ان کو ٹیکنالوجی سے باور نہ کروانے کا جو نتیجہ ہے وہ ان کے سامنے آیا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے افراد اس ٹائم سرکاری اداروں کے اندر پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ آج زوم کے اوپر ایک میٹنگ جو ہے وہ کروانے سے قاصر ہیں۔ بچے اس میٹنگ کو جوائن کرنے سے قاصر ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں کبھی میتھس، فزکس، بایو، اردو اور کیمسٹری اس سے باہر ہی نہیں نکالا گیا۔ ہمیں کبھی دکھایا ہی نہیں گیا کہ اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ مغربی ممالک نے اس چیز کو بہت جلدی اپنایا اور اپنے عوام کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے جتنے طالب علم ہیں، ان کو اس چیز کا ایک ایکسپیرینس وہ پہلے سے دلا چکے تھے کہ کس طرح سے ایوالو کرے گا یہ دور، اور کس طرح سے پڑھائی جو ہے وہ کاغذات سے ہٹ کے جو ہے وہ کس طرح سے ایک فون کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن پاکستان کا یہی فرسودہ نظام ہے جس کی وجہ سے آج میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ میری یہ پیشن گوئی جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ وہ یہ ہے کہ اس سال جو بھی رزلٹس آئیں گے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں اور 12ویں کے جو بھی امتحانات ہوں گے بورڈ کے، اس میں سب سے کم جو پاس ہونے کی جو ریشو ہے وہ ہمیں جو اگلے جو بھی امتحانات ہوں گے ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گی۔ اور وہ میں اس کو اتنے وثوق سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے وہ جیتی جاگتی مثالیں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سرکاری اداروں کے اندر جو ہے وہ بچوں کی اٹینڈنس جو ایک کلاس کے اندر 40 بچہ ہے، تو ایک کلاس کے اندر صرف اور صرف 5 بچے جو ہیں وہ کلاسیں لے رہے ہیں۔ اساتذہ کو پڑھانا نہیں آ رہا، کوئی نظام جو ہے وہ ہمارے اس میں کسی حکومت، کسی منسٹری کی جانب سے وہ دیا نہیں گیا، کسی کو کوئی ٹریننگ نہیں کروائی گئی اس چیز کے لحاظ سے۔ اور مجھے اسی چیز کا خوف ہے کہ یہ چیز پاکستان کا جو مستقبل ہے، جو بچے ہیں، ان کا جو آنے والا کل ہے، اس کو بہت شدید طریقے سے برباد کر دے گا۔ چونکہ میں نے ویڈیو کے پہلے حصے میں اپنے آپ کو ایک باشعور اور ذمہ دار شہری قرار دیا، تو اب میں اس کا حق اور فرض پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ کہ میں ان تمام مسائل اور مشکلات کا حل آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو کہ نہایت آسان ہے۔ اس کے اندر کوئی بڑی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ اور بہت زیادہ ادلا بدلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ ہمیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ سرکاری ادارے ہوں، خواہ وہ نجی ادارے ہوں، ان کو تھوڑی سی جو پڑھانے کی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں بچوں کو یہ باور کروانا ہے کہ تعلیم کبھی بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے استعمال نہیں ہوتی یا حاصل نہیں کی جاتی۔ تعلیم کا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی اور ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو۔ آپ کو اپنے رویے کے اوپر اور اپنے سوچنے کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو اپنے پیسے کے اوپر گرفت مضبوط کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات میں آج بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ
تعلیم آپ کو کبھی بھی پیسوں کے لحاظ سے گرفت نہیں دیتی. ہمیشہ آپ کو آپ کی جو کوئی نہ کوئی صلاحیت آپ گین کرتے ہیں, خواہ وہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, خواہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہو, خواہ وہ پبلک اسپیکنگ ہو, خواہ وہ آرٹ ہو, خواہ وہ کوئی ڈیزائن ہو, خواہ وہ آپ کا یہ جو گرافک ڈیزائننگ ہے, خواہ وہ کوئی اور کو گانا بجانا ہو, میوزک ہو, کوئی گٹار ہو, کوئی بھی ایسی صلاحیت جو آپ کے اندر ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ فائنینشلی ہیلپ وہ لازمی کرے گی. اس لیے اس چیز کے لیے آپ کو ڈرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, اگر آپ کو فزکس کا کوئی فارمولا نہیں آتا, اگر آپ کو کیمسٹری کا کوئی آپ کو بانڈ بنانے نہیں آتے, اگر آپ کو بایولوجی کے جو ریاکشنز ہیں آپ کو وہ نہیں آتے, یا آپ کو میتھس کی ایکویشن سولو کرنی نہیں آتی ہیں, اگر آپ کو انگلش کے ٹینسز جو ہیں وہ چینج کرنے نہیں آتے, اگر آپ کو اردو کے محاورات نہیں آتے, تو آپ جو ہے وہ پیسہ نہیں کما سکتے. تو یہ آپ کو اپنی سوچ کو جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پیسہ کبھی نہیں دینے والی. یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو, ہمارے جتنے مدارس ہیں ان کو, ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کو, اور ہمارے جتنے نجی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے طلباء کو یہ آگاہ کرنے کی شدید ضرورت ہے. میں اپنے دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اداروں کے اندر جو بچوں کا ایک نصاب ہے اس کے اندر, یا نصاب یا پھر ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کو شامل کرنا ہوگا. سب سے پہلے اپنا نصاب بدلنا ہوگا. آج بھی جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سائنس کا اگر ہم کوئی سبجیکٹ اٹھائیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ ماؤس از این ان پٹ ڈیوائس. خدا کی قسم اس زمانے میں 2 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ ماؤس کیا ہے, اس کو کیسے چلایا جاتا ہے. ہمیں اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ماؤس کی ڈیفینیشن یاد کرو اور پرچے میں جا کے لکھ کے آؤ کہ واٹ از ماؤس, تو آپ جا کر اس کی ڈیفینیشن لکھو. ہمیں اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو جدت کی ضرورت ہے اب ہمارے تعلیمی نصاب کو, کیونکہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب سے اضافہ ہوا ہے اس کے بعد سے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. اب انسانوں کا کام جو ہے وہ ایک مشین کر رہی ہے, اور مشین کا دماغ جو ہے وہ چل کر آپ کو کام کر کے دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم آج جو ہے وہ اپنے فلاپی ڈیسک اور ماؤس سے جب باہر آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک جدید ان کا ذہن جو ہے وہ اس طریقے سے عمل کرنا شروع کرے گا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو میڈیٹیشن کے کورسز کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ سکھایا جائے. بچوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیٹیشن کروائی جائے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما ہو, وہ صحیح طریقے سے سوچ سکیں, وہ اپنے دماغ کے اوپر جو برڈن ہے, جو ان کے بیگوں کا جو برڈن ہے اس سے وہ آزاد ہوں. 5 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے وزن سے زیادہ کا بستہ اٹھائے جو ہے وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک وزن کافی ہوتا ہے جس کے اوپر مزید جو ہے وہ ہوم ورک اور پتہ نہیں کون سا ٹیوشن سینٹرز کا جو ہے وہ وزن اس بیچارے کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کا جو اسٹریس لیول ہے اس کو میڈیٹیشن کے تھرو جو ہے وہ ہمیں کم کروانا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمیں ان کی سکلز کے اوپر کام کرنا ہے. ہمیں ان کو ٹیکنالوجی تو سکھانی ہے, ہمیں ان کو باقی سکلز, ڈرامیٹکس, فائن آرٹس, پبلک اسپیکنگ, اس طرح کی ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹیز, کریٹیو رائٹنگ, کانٹینٹ رائٹنگ, ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہے. اگر ہم بڑے لیول کی بات کریں تو یونیورسٹی لیول کے اوپر جس کو میں خود بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فلا سمجھتا ہوں یونیورسٹی کے اندر, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کرنا نہیں سکھایا جاتا کہ ریسرچ کی کیسے جاتی ہے. ہمیں بس کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وہ ریفرنسز ڈالنے ہیں
آپ کی سائٹیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, آپ کا APA فارمیٹ جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے, لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ریسرچ کرنی کہاں سے ہے, کیسے کرنی ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ایک چیز ہے جو کہ پاکستانی تعلیم جو ہمارا نظام ہے اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے, وہ ہے ٹیچرز کا جو ایک طریقہ کار ہے, ان کو پڑھانا کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے. وہ بیسکلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رن کرتی ہے ٹیچرز ایجوکیشن سسٹم کے نام سے, لیکن اس کا جو ہے وہ کچا چھٹا ہمارے سامنے آن لائن کلاسز کے اندر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. اس کا سارا پول جو ہے وہ کھل گیا ہے کہ آج ان کو جو ہے وہ نہ ٹیکنالوجی یوز کرنی آتی ہے, نہ ان کو آن لائن پڑھانا آتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیچرز کو یہ بتایا جائے کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے, کن ذرائع سے جا سکتا ہے, اور کن کن حالات کے اندر جو ہے وہ انہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, تاکہ نہ تو وہ ایک پریشر اپنے اوپر بلڈ کر لیں. ہمیں پتہ ہے خوف و ہراس جو ہے وہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, سب اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں. ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس آن لائن سسٹم کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑی ریولوشن لا سکتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں پاکستان کی جو ہے وہ اس 70 سالہ تاریخ کے اندر, جو کہ ہمیں شاید اس کا موقع کبھی نہیں ملا, اور آج اگر ہمیں اس کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آخر کے اندر میری یہی دعا ہے کہ ہمارے حکمران اپنی ترجیحات کے اندر اس چیز کو شامل کریں. عمران خان کی حکومت نے KPK کے اندر سرکاری اداروں کی جو ساکھ ہے اس کو کافی حد تک بحال کیا ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے 3 سالوں کے اندر بھی یہ حکومت جو ہے وہ سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے, اور جو بھی ہمارا نظام تعلیم ہے, جو ہمارے 3 قسم کے اس ٹائم تعلیمی جو نظام ہے وہ چل رہے ہیں, مدارس, نجی اور سرکاری اسکولوں کے, اس سب کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے, تاکہ جو ڈسکرمنیشن پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے اندر بیچ میں, اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اگر آپ ایک ایلیٹ اپنا نجی اسکول کا جو بچہ ہے آپ اس کو کسی مدرسے کے بچے کے ساتھ ایک کمرے کے اندر بٹھا دیں, تو میں آپ کے ساتھ شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ دونوں بچے آپس میں جو ہے وہ کوئی بات بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. ان کے اندر اتنا ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہوا اس نظام نے, اور اس چیز کو بدلنے کی بہت شدید ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.